ہاں، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ اس گھر میں جو بھی آج تک برا ہوا ہے یا آئندہ ہوگا اس کی ذمہ داری مجھ پر ہی عائد ہوگی۔ وہ غصے میں تھی۔ امی، پلیز ابو کی بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، کرن نے منت بھرے انداز میں کہا۔ خاموش رہو، یہاں تو سب کو مجھ پر تنقید کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ابو، مجھے امی کی ضد سے ڈر لگ رہا ہے۔ کرن بہت خوف زدہ تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب چلے گئے اور بڑی نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ پریشان مت ہو، اللہ سب ٹھیک کرے گا، انہوں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ وہ خاموش ہو گئی مگر دل اب بھی بے چین تھا۔ تم آرام کرو، باقی تمام پریشانیوں کو پست پش ڈال دو۔ وہ اتنا کہہ کر اس کے کمرے سے باہر نکل گئے اور وہ سوچنے لگی کہ دیکھیں اب حالات کا کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ شام کی چائے پیتے ہوئے سفینہ نے شادن سے سوال کیا۔ میرا خیال ہے اب تو تم نے فیصلہ کر لیا ہوگا۔ آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں؟ وہ جان بوجھ کر انجان بن گیا۔ تم جانتے ہو شادل کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ میرے منہ سے سننا چاہتے ہو تو میں سنائے دیتی ہوں۔ میں زوبیہ اور تمہارے رشتے کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولیں۔ میں نے اس بارے میں فی الحال کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ جب کر لوں گا تو آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا۔ وہ جیسے اس موضوع پر ہونے والی گفتگو کی طوالت سے بیزار ہونے لگا تھا۔ فیصلہ کیا نہیں یا کرنا نہیں چاہتے؟ انہوں نے شاکی نگاہوں سے شادل کو دیکھا۔ ایک بات تو سمجھ لو شادل، اب تمہارا نام اس لڑکی کے ساتھ آ چکا ہے۔ اب تمہیں اپنی رضا سے یا جبرن اس سے شادی کرنی ہے۔ یہی بابا صاحب کا فیصلہ ہے اور یہی اس خاندان کی روایت ہے۔ وہ سختی سے بولی۔ جس انسان کو خود کبھی رشتوں اور روایتوں کا پاس نہیں رہا، آپ اس شخص کی بیٹی کے لیے مجھے روایت کا واسطہ دے رہی ہیں۔ آپ کو احساس ہے کہ یہ سب اگر ہوگا تو آپ خود پر بہت بڑا ظلم کر بیٹھیں گی۔ ہر روز انہی لوگوں کا سامنا، رشتہ نبھانے کی مجبوری کا احساس۔ آپ جانتی ہیں کہ اس سے آپ کی اذیتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ کیوں ان لوگوں سے رشتہ مستحکم کرنا چاہتی ہیں جو آپ کے ہر دکھ کی وجہ رہے ہیں؟ اور وہ زوبیہ دنیا کی بدتمیز لڑکی ہے، ہماری زندگیوں کو جہنم بنا دے گی، اور میں ایسی لڑکی کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتا ہوں جس کی میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے؟ نہیں، میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ فیصلہ کن انداز میں بولا۔ شادل، اس کی زندگی کا سوال ہے، تمہاری نہ اس کی زندگی برباد کر دے گی۔ سفینہ نے اسے سمجھایا۔ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ویسے بھی پپو، میں ایک عام سا آدمی ہوں، کوئی مہان ہستی نہیں کہ دوسروں کے لیے اپنی خوشیاں، اپنی پوری زندگی برباد کر دوں۔ نہیں پپو، مجھ سے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پلیز آپ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں تمہاری رائے جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی تمہارے کسی فیصلے کی اب کوئی اہمیت باقی ہے۔ جو فیصلہ بابا صاحب نے کیا وہ حرف آخر ہے، اب اس میں ترمیم کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ سختی سے بولی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کے دل میں پوری دنیا کے لیے ہمدردی ہے، مگر آپ خود اپنی ذات کے لیے اس قدر بے حس ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ عجب کیفیت میں تھا۔ شادل، میری ایک بات غور سے سنو۔ یوں سمجھ لو کہ میں اب آخری بار تم سے مخاطب ہوں۔ ان چند لفظوں نے شادل کو ہلا دیا۔ وہ حیران سا انہیں دیکھ رہا تھا جبکہ ان کی بات جاری تھی۔ تمہارا جو دل چاہے کرو، کیونکہ اب تم بڑے ہو گئے ہو، اپنا اچھا برا خود سوچ سکتے ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بچپن میں کھلونوں سے کھیلنے والا میرا شادل بڑا ہو کر خاندان کی عزت سے کھیلنے لگے گا۔ وہ طنزیہ بولی۔ پھپھو، پلیز آپ میرے بارے میں یہ کیا سوچنے لگی ہیں؟ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ تیزی سے اس کی بات قطعی کر کے بولی۔ تمہیں اپنے لیے جس راہ کا انتخاب کرنا ہے کر لو، کوئی تمہیں نہیں روکے گا، کیونکہ تم نے ہمیں جب کوئی حق ہی نہیں دیا تو ہم کیوں کوئی شکوہ کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اب تمہاری پھپھو اور دادا کسی راستے پر تمہارے ساتھ نہیں چلیں گے۔ اب بھلا تمہیں ہماری ضرورت بھی کیا ہے؟ وہ افسردگی سے بولیں۔ شادل اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قدموں میں آن بیٹھا۔ پلیز پھپھو، ایسا تو مت کہیں۔ میری زندگی میں آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام میری سگی ماں سے بھی بڑھ کر ہے۔ جتنا پیار آپ نے مجھے دیا ہے شاید میرے والدین بھی نہ دے پاتے، اور دادا جان، ان کی ضرورت تو مجھے قدم قدم پر تھی اور رہے گی۔ ان کی میری زندگی میں جو جگہ ہے آپ اس سے واقف ہیں، اس کے باوجود آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں محض اپنی خوشی کے لیے
آپ لوگوں کو چھوڑ دوں گا؟ کیا کوئی اپنوں سے یوں بدگمان ہوتا ہے؟ وہ دکھ سے بولا، ہم یہ سب نہیں سوچنا چاہتے، لیکن تم ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہے ہو۔ سفینہ کا دل تڑپ رہا تھا، مگر وہ کمزور نہیں پڑھنا چاہتی تھی کہ ایک معصوم زندگی کا سوال تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہی تمام عمر زوبیہ کے ساتھ بھی ہو، وہ بھی ان کی طرح تمام عمر اپنی ہی تلاش میں بھٹکتی رہے۔ وہ مزید بولی، تم جہانزیب سے صرف اس لیے نفرت کرتے ہو کہ انہیں میری زندگی کو تنہائی کے سپرد کر دیا، تو شادل آج تم بھی میری زندگی کے ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہو جہاں ایک طرف تمہاری ذات ہے اور دوسری جانب وہ لڑکی جس سے رشتہ جوڑ کر تم اسے معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کا حق دے سکتے ہو۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے مان کے ساتھ تمہارے لیے فیصلہ کیا ہے، اور جس فیصلے کی خبر اتنے لوگوں کو ہو چکی ہے کہ بات محض اس لڑکی کی نہیں، خاندان کی عزت پر آ گئی ہے، اور مجھے اس خاندان کی عزت اپنے آپ سے بڑھ کر عزیز ہے۔ آگے تمہاری مرضی، لیکن فیصلہ کرتے ہوئے ایک بات یاد رکھنا کہ نا کی صورت میں تم اپنا سب کچھ کھو دو گے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی، لیکن اس سے بے حد الجھا گئی۔ رضیہ نے سمرہ سے کہا، میں سوچ رہی تھی کہ نینا کی گود بھرائی دھوم دھام سے کروں، مگر پھر خیال آیا کہ بھائی کیا سوچیں گے کہ وہ اس قدر مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اور ہم خود غرض بنے اپنی خوشیوں میں مگن ہیں۔ رضیہ ان معاملات میں بڑی حساس تھی۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نے گود بھرائی کی رسم ادا نہ کی تو انہیں لگے گا کہ وہ ہماری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ سمرہ نے بھی اپنی رائے دی، تو اب کیا کریں؟ رضیہ کچھ الجھ سی گئی۔ میرا خیال ہے زیادہ لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں، بس خاندان کے لوگوں کو بلا لیتے ہیں۔ آخر اس گھر کی پہلی خوشی ہے، اسے یوں نظر انداز کرنا بھی تو اچھا نہیں لگتا۔ ویسے نینا کے بھی کچھ ارمان ہوں گے، چلو پھر بابا صاحب اور بی جی سے مشورہ کر لیتے ہیں، وہ نرمی سے بولی، تو رضیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سدرا بیڈ پر کرن کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، اب بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ اب تو بہتر ہے، کرن نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا۔ ایک بار پھر بتاؤ کہ طبیعت کیسی ہے؟ سدرا نے دوبارہ سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ خیریت تو ہے، دماغ میں کوئی خلل واقع ہوا ہے یا سماعت درست نہیں؟ ایک ہی بات دو مرتبہ پوچھ رہی ہو؟ کرن حیران ہوئی۔ ایک بار تو اپنی جانب سے پوچھا اور دوسری مرتبہ کسی اور کی طرف سے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، کس کی؟ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ بھئی وہی جن کی بدولت آپ اس حال کو پہنچی ہیں، سدرا مسکراتے ہوئے بولی۔ کیا وہ مجھے پوچھ رہے تھے؟ اسے یقین نہیں آیا۔ ہاں بھئی، کوئی ایک بار نہیں، وہ تو بار بار، بلکہ یوں کہوں کہ لگاتار تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ کیا کہا انہوں نے؟ اس کی دلچسپی بڑھی۔ فی الحال تو طبیعت ہی پوچھ رہے تھے، اب کل وہ فون نمبر اور ایڈریس پوچھنے لگے تو کہہ نہیں سکتی، وہ شرارت سے بولی۔ جب بھی بولنا فضول ہی بولنا، کرن بیزاری سے بولی۔ ویسے اگر مانگے تو فون نمبر تو دے دوں نا؟ وہ دوبارہ اسے زچ کرنے کے موڈ میں تھی۔ جو اب کی بار کرن نے اسے گھورا تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ مدت سفینہ کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ آپ یہاں؟ میں بغیر اجازت چلی آئی، مدت جلدی سے بولی۔ ایسی بات نہیں، پلیز آپ آئیں، بہت اچھا لگا۔ دراصل میں ابھی سو کر اٹھی تھی، اس لیے، وہ وضاحت دینے لگی۔ سفینہ خاموشی سے ایک کرسی پر ٹک گئیں تو مدت بھی ان کے سامنے آ بیٹھی۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ مدت نے ہی ہمت کی، میری وجہ سے آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی، کیا یہ ضروری ہے کہ ہمارے درمیان ہمارا ماضی ہمیشہ رہے؟ وہ مدت کی بات قطعی کر کے قدرے نرمی سے گویا ہوں۔ وہ بات کرتے ہوئے بہت جھجک رہی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ میں نے تنہائی کا زہر پیا ہے، اور وہ میرے دل کے ہر حصے میں، میری روح میں بھی شامل ہو گیا ہے۔ وہ آنسوؤں کو میری زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے۔ میری وجہ سے اگر آپ ہر وقت دکھ میں رہتی ہیں تو میں معافی چاہتی ہوں۔ وہ جیسے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی۔ مدت کو اس کا احساس ہوا۔ میرے پاس بہت سے گلے ہیں، مجھے بہت سے لوگوں سے بہت سی شکایتیں ہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ ہر انسان تمام عمر محبت اور دل کے درمیان الجھا رہتا ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ کون سی راہوں کو کھولنا ہے، اس لیے وہ دل کے رشتے کو اپنے دل کے راستے سے الگ کر کے ہر لمحہ اور ہر منزل کو محبت کے دین سمجھتا ہے۔ میری قسمت میں مجھے درد کے سوا کچھ نہیں ملا۔ ان کی آنکھوں میں گہرے
چمکدار کاجل کا رقص تھا۔ مدت خاموش تھیں کہ ان کے پاس وہ الفاظ نہیں تھے جو سفینہ کے درد کی دوا ہو سکیں۔ یوں بھی جب درد زیادہ ہو جائے تو پانے کے لیے ہر چیز کالی ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی اولاد کے ساتھ یہ سمجھوتا کرتا ہے اور اپنی ہی اہمیت اپنی ذات میں کھونے لگتا ہے۔ اس کا دکھ اور درد بہت بڑا ہوتا ہے۔ سفینہ اتنا کہہ کر پھر اپنے مخصوص انداز میں چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ مدت کو یہ صورتحال بہت عجیب لگی۔ رات کو مدت نے ایک سوال کیا تو جہاں زیب انہیں دیکھ کر چونک گئے۔ آپ بابا صاحب کے فیصلے سے مطمئن ہیں؟ جی ہاں، میں مطمئن ہوں۔ وہ بڑے مان سے ان کے قریب آ بیٹھے۔ ان کے لہجے سے ہی نہیں، آنکھوں سے بھی مسرت آیا تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ ویسے ہی مدت جھجک گئی۔ میں تمہارے جذبات سمجھتا ہوں۔ مجھ سے زیادہ تمہیں احساس ہے۔ تمہیں لگتا ہے ہماری وجہ سے تمہیں کرب سے گزارا گیا، لیکن ہمیں یقین ہے اس میں کوئی الگ ہی مصلحت ہے۔ انہوں نے آہستگی سے کہا، میں آپ کی احسان مند ہوں۔ وہ آہستگی سے بولی۔ وہ خاموش ہو گئے۔ تم مجھ سے کچھ کہو گی؟ رات میں مدت نے انہیں دیکھا۔ تم مجھ سے بہتر جانتی ہو، میرے دل کی ہر بات جان لیتی ہو۔ تمہارا خاموش رہنا، میرے بس یہی خیال ہے کہ اس کے بعد کسی سوال کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ انہیں دل تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے حقیقت کو سمجھ کر یوں ہی کہہ دیا۔ مدت چونکی۔ جہاں زیب، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی کبھی اس موڑ پر آ ٹھہرے گی جہاں نہ راستوں پر اعتبار باقی رہے گا، نہ منزلوں کا یقین۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپنوں کی وجہ سے میرے اولاد کو اتنے عذابوں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ رشتے ہیں جو کبھی زندگی سے بڑھ کر تھے۔ وہ دکھی تھیں۔ میں خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی۔ کیا سوچتے ہوں گے سب کہ میں کیسے خاندان سے ہوں جہاں صرف دھوکہ دینا جانتے ہیں۔ تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ جہاں زیب حیران ہوئے۔ وہ خاموش تھی، مگر آنکھوں میں نمی گہری ہو گئی۔ کسی نے کچھ کہا کیا؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگے۔ نہیں جہاں زیب، آپ کے گھر والے آپ کی طرح بہت اچھے ہیں، لیکن پھر بھی تو بس اس بارے میں سوچنا بند کر دو۔ جہاں زیب نے بڑی نرمی سے ان کی بات قطعی کر کے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ وہ خاموش ہو گئی، لیکن اب بھی ان کے سوچنے کو بہت کچھ تھا۔ کمال احمد قدرے غصے میں تھے۔ آپ نے بنا کسی سے مشورہ کیے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی؟ کیسے؟ یوں ہی حامی نہیں بھری، خوب چھان بین کی ہے۔ لڑکا پڑھا لکھا ہے، لندن میں سیٹل ہے، خاندانی ہے، اور کیا چاہیے؟ اور ویسے بھی میں اس کی ماں ہوں، اتنا حق تو بنتا ہی ہے کہ میں اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کر سکوں۔ صادقہ بڑے یقین سے بولی، یہ اس کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہے۔ آپ کو اپنے تمام حقوق یاد ہیں، لیکن شاید فرائض بھول گئی ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں یاد دلاتا ہوں۔ والدین کا فرض ہوتا ہے اولاد کی بہتر سے بہتر پرورش کرنا، لیکن کسی غرض کے بغیر۔ ہمیشہ انہیں اپنی قربانیوں کی داستانیں سنا کر انہیں مجبور کرنا، یہ والدین کو زیب نہیں دیتا۔ اگر بچے سعادت مند ہوں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ان کے سینے میں دل نہیں، یا ان کی خواہشات کا احترام کرنا ضروری نہیں۔ صادقہ بیگم، یہ بہت غلط ہے۔ کمال احمد سخت خفا تھے۔ آپ یہ سب کہہ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ میں نے اپنی ذمہ داریاں صحیح طور سے نہیں نبھائیں؟ وہ شاکی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ایک تو آپ کو اپنی مرضی کا مطلب نکالنے کی بڑی عادت ہے۔ وہ زچ ہو گئے۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ صادقہ ہر صورت اس گفتگو کے ذریعے کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتی تھی، جبکہ اس کا اختیار صرف کرن کو ہے۔ وہ بڑے اصول پسند انسان تھے۔ کمال صاحب، اتنی کرن کی عمر نہیں جتنا میرا تجربہ ہے۔ اتنی سی میں سمجھ نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ اپنے لیے کر سکے۔ انہیں کمال احمد کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ یہی تو تمہاری ماؤں کا المیہ ہے کہ اولاد پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی۔ انہیں سب کچھ دے دیتی ہیں، مگر ان کی سانسوں کو اپنے فیصلے کی زنجیروں میں جکڑ لینا چاہتی ہیں، اور جب اولاد باغی ہو جاتی ہے تو کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرنا چاہتی۔ ان کے لہجے میں تعصب تھا۔ اب میں زبان دے چکی ہوں، اگر کرن نے میری لاش نہیں رکھی تو میں خودکشی کر لوں گی، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ کمال احمد کے ساتھ دروازے کے قریب کھڑی کرن بھی سناٹے میں آ گئی۔ مدت ناشتے کا کہنے آئی تو زویا کو بغیر یونیفارم دیکھ کر پوچھنے لگی، آج کالج جانے کا ارادہ نہیں کیا؟ ترانہ بتا رہی تھی کہ یہاں ایک اچھی لائبریری ہے، وہاں سے ہر طرح کی کتابیں مل جاتی ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ شاید کوئی کام کی کتاب مل جائے۔
وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن پہلے ناشتہ کر لو۔ وہ پیار سے بولی۔ نہیں ماں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس نے اتنا کہہ کر بالوں کو بینڈیج میں جکڑا اور پرس میں ضروری چیزیں رکھنے لگی۔ زویا، تم سے ایک بات پوچھوں؟ مدت ذرا جھجک کر بولی۔ پوچھئے۔ وہ حیرت سے ماں کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب انہوں نے کچھ کہنے کے لیے اس سے اجازت طلب کی تھی۔ بابا صاحب نے تمہارے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے، اب تک سب نے اس کے متعلق کچھ کہا، لیکن تم نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ ہی کوئی شکایت کی اور نہ ہی کوئی احتجاج۔ کچھ تو کہو۔ مدت نرمی سے بولی۔ سچ کہوں تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، نہ کہنے کو نہ کھونے کو۔ جو تھا حقیقتاً وہ کبھی میرا تھا ہی نہیں۔ شاید اسے قسمت کہتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھر آئی۔ ویسے بھی اگر بابا صاحب نے فیصلہ کیا ہے تو سوچ سمجھ کر کیا ہوگا۔ میرا خیال ہے اب اس بارے میں کچھ بھی کہنا فضول ہے۔ وہ رخ پھیر کر بولی۔ پتہ نہیں مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ جو تم کہہ رہی ہو دل سے نہیں کہہ رہی ہو۔ دل؟ وہ کرب سے مسکرائی۔ دل کی خوب کہی آپ نے۔ کہنے کو گوشت کا لوتھڑا، لیکن اس کی حکومت پورے وجود پر ہے۔ سب کچھ اس سے منسوب ہے، آنسو بھی، خوشی بھی، درد بھی۔ اور وہ خاموش ہو گئیں۔ تم اپنی بات ادھوری چھوڑ کر خاموش کیوں ہو گئیں؟ مدت نے نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرے روح کا سفر اسی موڑ پر تمام ہوتا ہے۔ اس سے آگے کا سفر فقط میرے قدم میرے خالی وجود کے سہارے طے کریں گے۔ مصلحتوں کا ہاتھ تھام کر وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں بولی۔ تمہیں ایسا تو نہیں لگ رہا کہ ہم نے جان بوجھ کر تمہیں تمہاری منزل سے دور کر دیا ہے؟ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے اس کے دل کا حال جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، میں نے رستوں کو شناخت کر لیا ہے۔ آپ فکر مت کیجیے، اب ان راستوں پر بھٹکنے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں تلخی اتر آئی۔ زویا، وہ بہت حیران تھی۔ آئی ایم سوری ماں، آئی ایم سوری۔ وہ اتنا کہہ کر پرس لیے کمرے سے باہر نکلی اور مدت کا دل بوجھل ہونے لگا۔ سدرا نے کرن کو دیکھتے ہی خوشگوار انداز میں کہا، آج تمہیں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ محترمہ 1 مہینے ریسٹ کریں گی۔ جواباً وہ زبردستی مسکرائی۔ کیا بات ہے، چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ وہ پل میں کرن کی افسردگی کو بھاپ گئی۔ امی نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے، اگلے ہفتے میرا نکاح ہے۔ اس نے یوں خبر سنائی گویا اپنی موت کی خبر سنا رہی ہو۔ کیا؟ اسے سخت دھچکا لگا۔ کرن، اگر یہ مذاق ہے تو بالکل اچھا نہیں۔ کرن خاموش رہی۔ کرن پلیز، تمہاری خاموشی مجھے خوفزدہ کر رہی ہے۔ وہ سنجیدہ تھی۔ سدرا، میں نے تم سے جو کہا ہے وہ حقیقت ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ تو اب آگے کیا سوچا؟ اس انسان سے شادی کرو گی جسے تم جانتی نہیں، پہچانتی نہیں، اور تمہاری پڑھائی؟ وہ الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سوچتے وہ لوگ ہیں جن کے پاس فیصلوں کا اختیار ہو، اور میرے پاس تو… وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوئی اور پھر ہمت سے بولی، اب تو فیصلہ ہو چکا، اور فیصلہ ہو جانے کے بعد سوچنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس نے کہا۔ سدرا کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا کہ اسے کیا اور کیسے کہے، اس لیے اس وقت خاموشی بہتر تھی۔ لائبریری سے نکلتے ہوئے اس کا سامنا عباد سے ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا کوئی دوست تھا جو اسے جانا پہچانا لگا۔ وہ فرحان تھا۔ زویا آگے بڑھنا چاہتی تھی، تبھی فرحان اس کے سامنے آ گیا۔ کیا آپ گھر جا رہی ہیں؟ فرحان نے جلدی سے پوچھا۔ جی، وہ بولی۔ تو ٹھیک ہے عباد، تم بھابھی کو گھر چھوڑاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے چابی اس کے ہاتھ پر رکھ دی اور خدا حافظ کہتے ہوئے چلا گیا۔ عباد یوں چل کر گاڑی تک آیا گویا مجبوراً قدم اٹھا رہا ہو۔ وہ بھی نہ جانے کیوں اس کی تلقین پر مجبور تھی۔ آپ اگر نہیں جانا چاہتے تو میں خود چلی جاؤں گی، وہ دھیمی سی آواز میں بولی۔ آپ کو میری چاہتوں کے کب پرواہ ہونے لگی؟ وہ تن سے بولا۔ پلیز عباد، آپ مجھ سے اس طرح بات کیوں کر رہے ہیں جیسے میں کوئی انجان ہوں؟ وہ تڑپ اٹھی۔ ہمارے درمیان اپنائیت کا احساس بھی تو باقی نہیں رہا۔ وہ دکھی تھا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے خفا ہیں، جو چاہے کہہ سکتے ہیں، لیکن خدارا اس طرح بے رخی مت برتیں۔ وہ ملتجی تھی۔ میں کیا کہوں؟ میرے تو سارے الفاظ سانس ہی اس یقین کے ساتھ لیتے تھے کہ تمہارے دل میں تمہارے بات کی محبت کا یقین زندہ ہے، اور جب یقین بکھر گیا تو میرے سارے الفاظ دربدر ہو گئے ہیں۔ وہ دکھ سے بولا۔ زویا خاموش تھی۔ کہتی بھی کیا؟ وہی تو اسے اس موڑ تک لائی تھی۔ وہ اپنی دھن میں کہے جا رہا تھا۔ کیا سننے کی خواہش رکھتی ہو؟ یہ
کہ میں تمہاری محبت میں اس قدر کمزور ہو گیا ہوں کہ اب خود پر اعتبار کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ یہ سننے کے لیے بے چین ہوں کہ میں کب تمہیں طلاق۔ وہ اس ایک الفاظ نے اس کی روح تک کو لرزا دیا تھا۔ کیا ہوا؟ تم بڑی حقیقت پسند ہو۔ جب میں نے اس حقیقت کو ایک لفظ میں سمیٹ دیا تو اس قدر چرسمایہ کیوں ہوں؟ وہ طنز سے بولا۔ وہ خاموش رہی، البتہ آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ایسے کیا کہتی کہ اس لفظ نے اس کی روح کو جیسے پل بھر میں چھلنی کر دیا تھا۔ ایک لمحے میں اس اذیت جس کرب سے وہ گزری تھی اسے لفظوں میں بیان کرنا ناممکن تھا، مگر وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی۔ کیا یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی؟ یوں لگتا تھا کہ جیسے یکدم سارے الفاظ گم ہو گئے ہیں، سوکھے پتوں کی طرح فضا میں بکھر گئے ہوں جنہیں سمیٹنا ناممکن ہو۔ اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ مزید یہاں ٹھہرنا ممکن نہ تھا، اس لیے اس نے قدم آگے بڑھائے۔ تبھی بعد اس کی راہ میں کسی دیوار کے مانند ایستادہ ہو گیا۔ زویا نے رخ پھیر لیا۔ جو میں نے کہا وہ ایک لفظ نہیں، ایک سچ ہے۔ یہ سب سن کر تم اتنی خفا ہو، تمہیں اس قدر صدمہ پہنچائے، اور کل جب تمہیں اس سچ کو ماننا پڑے گا، اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا کہ تم فیصلہ کر چکی ہو، تب۔ وہ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ کہہ دو نا زویا جو کہنا چاہتی ہو، پھر نہ جانے یہ موقع ملے نہ ملے۔ اس کی ذات میں سمٹا کر اس کے لفظوں کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے بھی عیاں تھا۔ میری الجھنوں سے واقف ہیں، اس کے باوجود کیا سننا چاہتے ہیں؟ یہ کہ میری طرح تم بھی ہمارے درمیان عمر بھر محبت کے سوا کسی اور احساس کو جگہ نہیں دے سکتی۔ ادھورے لوگ تکمیل کی لذت اور اہمیت دونوں سے ناواقف ہوتے ہیں، اس لیے اگر ان سے امیدیں بھی ادھوری رہ جائیں تو انسان بہت سے تکلیفوں سے بچ جاتا ہے۔ اس نے تشنگی سے اپنی بے بسی اور اس کے کرب کا احساس دیا تو وہ کسی اور منزل کا راستہ بتانے لگی۔ میری بہت فکر ہو رہی ہے یا بہت ترس آ رہا ہے۔ وہ لمحے بھر کو شاکی ہو گیا۔ شک کی سلیب پر چڑھنا عورت کا مقدر ہے، اس لیے آپ سے شکوہ نہیں کروں گی، وہ حوصلے سے بولی، اور تمام بے وفائیاں جسے مرد کی فطرت کا حصہ بنا دی گئی ہیں، حالانکہ اگر یہ سچ بھی ہے تو اس کی بنیاد عورت ہی ہے۔ وہ قدرے غصے سے بولا، عباد، میں ایک انسان ہوں، ایک وقت میں سارے رشتوں کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ یوں بھی جب کاندھوں پر بوجھ بڑھ جائے تو اسے کم کر لینا چاہیے، ورنہ قدم ڈگمگانے کا خطرہ رہتا ہے، اور جہاں قدم ڈگمگا جائیں وہاں راستہ بھی بدل جاتا ہے اور منزل بھی۔ اور میں ایسے موڑ پر کھڑی ہوں جہاں بے شمار راستے بکھرے پڑے ہیں، لیکن وہ راستہ کہیں دکھائی نہیں دیتا جو میری منزل کے جانب جاتا ہو۔ اسے آپ میری بدقسمتی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ آگے بڑھ گئی۔ عباد اسے پکارتا ہی رہ گیا، مگر وہ نہیں رکی۔ اس نے ہزارہ کوشش کی، مگر نیند جیسے اس کی آنکھوں سے روٹھ گئی تھی۔ آج کی ملاقات وہ چاہ کر بھی فراموش نہیں کر پائی تھی، جسے ٹوٹ کر چاہا اسی کو سب سے زیادہ دکھ دیا تھا۔ زویا جیسے نادم تھی، وہ گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے بے دلی سے موبائل اٹھا کر نمبر دیکھا تو عباد کا تھا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا مگر بولی نہیں۔ ہیلو زویا، دوسری طرف سے عباد نے کہا۔ وہ اس بار بھی کچھ نہیں بولی۔ کچھ کہنا نہیں چاہتی یا کہنے کو کچھ باقی نہیں۔ وہ نہ جانے طنز کر رہا تھا یا کچھ اور، فی الوقت اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پلیز زویا، کہو نا، کچھ تو کہو۔ وہ ملتجی تھا۔ کیا سننا چاہتے ہیں آپ میری زبان سے؟ میری کمزوری کا اعتراف سن کر اگر آپ کو تسکین ملتی ہے تو سنیے عباد کہ میں دل و جان سے آپ کو چاہتی ہوں۔ آپ کے سوا کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی میرے لیے گناہ ہے۔ آپ سے جدائی کا خیال بھی میرے لیے سہانے روح ہے۔ ہاں زویا آج تمام تر صداقت کے ساتھ اعتراف کرتی ہے کہ آپ میرے نہیں رہیں گے۔ یہ احساس مجھے ایک پل میں 100 بار موت دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں زندگی اور موت کا یہ کھیل کھیل رہی ہوں۔ شاید میں پاگل ہو گئی ہوں یا پھر بہت بے حس، کیونکہ قسمت اور حالات دونوں میرے اختیار میں نہیں ہیں۔ اس کی آنکھیں برس رہی تھیں، جس کا احساس عباد کو اس کی نرستی آواز سے ہو رہا تھا۔ عباد اس سے قبل کہ کچھ کہتا، زویا نے فون بند کر دیا۔ اس میں اب کچھ کہنے کی ہمت تھی اور نہ کچھ سننے کی، اور دوسری طرف عباد ایک ناقابل بیان اذیت سے گزر رہا تھا۔ صادقہ بیگم نے میز پر چائے کا کپ رکھتے ہوئے قدرے فیصلے کن انداز میں کہا، بس اگلے ہفتے میں کرن کی شادی کر رہی ہوں۔ دیکھیے صادقہ بیگم، کسی بھی کام میں اتنی جلد بازی ٹھیک نہیں ہوتی۔ شادی بیاہ کے معاملے میں چھان بین اور احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا جانے آپ کو اس قدر جلدی کیوں ہے؟
کمال احمد حیران تھے۔ آپ سے کیا کہوں، آپ کو تو میری ہر بات بے معنی لگتی ہے، وہ ذرا ناراض سی بولی۔ بھائی پتہ بھی تو چلے، اس بار وہ نرمی سے بولے۔ کمال صاحب، میرا دل گھبراتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ وہ بہت پریشان تھی، جتنا برا اب تک ہو چکا ہے اس کے بعد مزید برا ہونے کی گنجائش ہے؟ وہ قدرے طنز سے بولے۔ یہ زندگی ہے کمال احمد، یہاں اچھا اور برا ہونے کی گنجائش ہمیشہ باقی رہتی ہے، یہ ان کا تجربہ تھا۔ میرا خیال ہے جب تک عباد کا معاملہ سلجھ نہیں جاتا ہمیں اس بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ انہوں نے رائے دی۔ بزرگ کہتے ہیں نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے بھی میرا دل بہت ڈرتا ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کل کو میں نہ رہی تو میری بچی کا کیا ہوگا؟ ایک تو اپنی زندگی میں مصروف ہے، دوسرا زویا کے غم میں ہلکان ہے، نہ جانے زندگی کیسے کاٹے گا۔ اب بتائیے کس کے بھروسے اپنی معصوم بچی کو چھوڑوں؟ وہ بہت فکر مند تھی۔ کاش اتنی ہی فکر آپ کو دوسروں کی بیٹیوں کی بھی ہوتی۔ کمال تعصب سے بولے۔ بس آپ کو تو میری برائیاں گنوانے کا موقع چاہیے۔ وہ خفا ہو کر وہاں سے اٹھ گئی۔ سب کی رائے تھی کہ گود بھرائی کی رسم ضرور ہونی چاہیے، اسی لیے آج بڑے دھوم دھام سے یہ تقریب جاری تھی۔ ساری سہاگنیں اسے شگن کے طور پر کچھ نہ کچھ دے رہی تھیں۔ نینا آج پہلے سے زیادہ نکھری نکھری لگ رہی تھی، ساتھ کی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ تبھی ایک ملازم نے ایاز کے کان میں آ کر کچھ کہا۔ ایاز ایک دم پریشان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، انہیں ڈائننگ روم میں بٹھاؤ، ہم آتے ہیں، وہ ایک لمحے کے توقف کے بعد بولا۔ ملازم سر جھکا کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بابا صاحب بیٹوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں تھے۔ سعد اور آفاق بھی وہاں چلے آئے۔ عباد کے ساتھ 5 افراد تھے۔ یہ کون تھے یہ کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے سب کے لیے ان کی موجودگی فی الحال معمہ تھی۔ سب ان کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں انسپکٹر فرحان احتشام ہوں۔ فرحان نے اپنا تعارف کروایا۔ کہیے ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ ایاز مخاطب تھے۔ مسٹر عباد کمال احمد نے کمپلین کی ہے کہ آپ مسز زویا عباد کمال احمد کو زبردستی طلاق دلوانا چاہتے ہیں۔ فرحان نے بنا تہمید باندھے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ عباد خاموش تھا، لیکن اس کا اطمینان اس کے چہرے سے آیا تھا۔ آفاق کو اسے دیکھ کر بہت غصہ آ رہا تھا۔ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، جہاں زیب ناگواری سے عباد کو دیکھتے ہوئے بولے۔ نہیں مسٹر جہاں زیب، یہ قانون کا معاملہ ہے، اور قانون کا محافظ ہونے کے ناطے قانون کی حفاظت کرنا اور ہر شہری کو قانونی تحفظ دینا ہماری ڈیوٹی ہے۔ فرحان سنجیدگی سے بولا۔ صاف صاف بتائیے کہ آپ کے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ سعد نے قدرے الجھ کر پوچھا۔ یہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، فرحان نے سادہ الفاظ میں کہا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہماری اجازت کے بغیر ہماری پوتی کو یہاں سے لے جائیں گے اور ہم ایسا ہونے دیں گے؟ بابا صاحب ایک تفاخر کے سے احساس کے ساتھ بولے۔ آپ بھول رہے ہیں کہ قانون کسی کی مرضی اور اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ کوشش کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یقین کیجیے کہ قانون سے وابستہ یا قانون کو سمجھنے والا کوئی انسان آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ اس وقت آپ کے گھر میں بہت سے لوگ جمع ہیں، اگر آپ نے بات بڑھانے کی کوشش کی تو نقصان فقط آپ کا ہوگا، کیونکہ ایسے میں آپ کی ضد اور قانونی کارروائی میں دخل اندازی آپ کے لیے کس قدر نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، میرا خیال ہے اس کا اندازہ آپ کو بخوبی ہوگا۔ فرحان بڑے سلیقے سے انہیں نتائج کی سنگینی کا احساس دلا رہا تھا۔ کیا آپ ہمیں مشورہ کرنے کے لیے 2 منٹ دے سکتے ہیں؟ ایاز نے وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے قدرے نرمی سے کہا۔ فرحان نے بات کی جانب دیکھا، اسے نظروں سے کچھ اشارہ کیا۔ جب فرحان نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ سب کے سب کمرے سے باہر چلے گئے۔ تمہارا کیا مطلب ہے ہم زویا کو خاموشی سے اس کے حوالے کر دیں؟ بابا صاحب سخت غصے میں تھے۔ یہ سب تمہارے غلط فیصلے کا نتیجہ ہے۔ پہلے تمہاری وجہ سے ذلت اٹھائی اور اب تمہاری بیٹی ماضی کے سارے زخم تازہ کر رہی ہے۔ بابا صاحب جہاں زیب پر برسنے لگے۔ جہاں زیب اپنی بیٹی کے حق میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن کہہ نہیں پایا، کیونکہ قصور ان کا ہی تھا کہ انہوں نے منگنی کے بجائے عباد سے ان کا رشتہ پڑھوا دیا تھا۔ پتہ نہیں اس وقت ان کی عقل کو کیا ہو گیا تھا، لیکن اب کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں، نہ پچھتانے کا موقع تھا۔ بابا صاحب، بیٹیوں کے نصیب کسی نے کھول کر نہیں دیکھے ہوتے، اور ویسے بھی کل کیا ہوگا اس بھید کو انسان کبھی نہیں پا سکتا، یہ سب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر ہم جہازیب کو ذمہ دار کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟
اور یوں بھی یہ وقت گزشتہ کوتاہیوں کو شمار کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اس وقت کے حالات پر قابو پانے کی کوشش کرنا ہے۔ ایاز سنجیدگی سے بولا، مطلب؟ بابا صاحب نے انہیں شاک کی نگاہوں سے دیکھا۔ سچ تو یہ ہے بابا صاحب، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اگر ہم نے بات کی بات نہیں مانی تو وہ الٹا ہم پر کیس کر سکتا ہے، کیونکہ زویا اس کے نکاح میں ہے۔ ہم زبردستی اسے طلاق دینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اگر اس وقت ہم نے کسی طرح زویا کو روک بھی لیا تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ یہ بات کل مزید کوئی قدم نہیں اٹھائے گا؟ وہ اگر پولیس کو یہاں تک لا سکتا ہے تو کل کو اس سے زیادہ بھی کچھ کر سکتا ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم اپنی مجبوریوں کا اعتراف کر لیں؟ سعد نے قدرے خفگی سے کہا، بات مجبوری کی نہیں، اصول کی ہے۔ اگر انسان کوئی اصول بنائے تو اسے توڑنا آسان ہوتا ہے۔ کسی کے بنائے ہوئے قانون کو جھٹلانا بھی بہت معمولی بات ہے، لیکن یہ بات انسانوں کے بنائے ہوئے اصولوں اور قانون کی نہیں ہے، بلکہ خدا کے بنائے ہوئے قانون کی ہے، اور اس سے انحراف ممکن نہیں۔ ایاز نے اپنی بات ختم کر کے سب کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کسی کے پاس ان کے سوال کا جواب نہیں تھا، یا یوں کہنا چاہیے کہ اب کسی کے پاس کہنے کو کچھ باقی نہیں تھا۔ عباد قدرے بے چینی سے ڈرائنگ روم میں ٹہل رہا تھا۔ یہ لوگ اب تک آئے نہیں؟ او مائی گاڈ یار، تم جلد باز بہت ہو، ہر فیصلہ اور اس پر عمل فوری طور پر کرتے ہو، جو بالکل اچھی بات نہیں۔ فرحان سمجھانے لگا، فرحان صاحب، آپ نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، اس لیے میری حالت نہیں سمجھ سکتے۔ زویا میرے ہر احساس کی ابتدا ہے اور انتہا بھی۔ اس کے لہجے میں کچھ خاص تھا جسے اگر الفاظ مل جاتے تو 1000 بار پڑھنے کے بعد بھی تشنگی باقی رہتی۔ یار تم بالکل پاگل ہو، فرحان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتا ایاز ڈرائنگ روم میں چلے آئے۔ ادھر بڑی رازداری کے ساتھ گھر کی خواتینوں کو یہ خبر دے دی گئی کہ اس گھر سے ایک جنازہ نکلنے والا ہے، اس لیے وہ اچھی طرح اس کا دیدار کر لیں۔ بابا صاحب کے ان الفاظوں نے سب کو دہلا دیا تھا۔ زویا حیران تھی، باقی سب سکتے کے عالم میں تھے۔ سب بہت کچھ پوچھنا اور کہنا چاہتے تھے، مگر بابا صاحب شاید کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے زویا کے قریب آ گئے۔ آج تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تم ایک سرکش، ضدی اور باغی انسان کی اولاد ہو۔ ہمیں خود پر افسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے تم لوگوں کو یہاں آنے کی اجازت کیوں دی۔ اگر نہ دیتے تو آج ایک اور ذلت اوان پیرس کے حصے میں نہ آتی۔ وہ صدمے سے چور تھے بابا صاحب، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، تبھی وہ دھاڑے، خاموش، اگر ایک لفظ بھی اور کہا تو ہم تمہیں یہیں ختم کر دیں گے۔ ہماری نظروں سے دور ہو جاؤ، ہم تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ مر گئیں تم ہمارے لیے اور ہم تمہارے لیے۔ یہ سن کر ایک پل کے لیے سب کی سانسیں رک گئی تھیں۔ مدت کا دل پھٹ رہا تھا، باقی دوسروں کی کیفیت بھی کچھ ایسے ہی تھی۔ اسے عباد خود لینے آیا ہے، زویا نے تو اسے نہیں بلایا۔ پھر آپ اس سے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ زوبیا نے خاموش نہیں رہا گیا۔ عباد اس کی مرضی سے یہاں آیا ہے۔ صادقہ نے ہمیں پہلے ہی ان کی ملاقاتوں کے بارے میں مطلع کیا تھا۔ وہ تو ہم بے وقوف تھے، سوچا کہ یہ ہمارا خون ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے ہماری ناموس کو ٹھیس پہنچے، لیکن ہمارا اعتبار ہمارے گال پر تماچے کی طرح لگا ہے، اور افسوس اس بات کا ہے ہماری عزت کا تماشا بنانے میں شراز اور نینا بھی پیش تھے۔ اس کے باوجود ہمارے فیصلے کو غلط ٹھہراؤ گی؟ بابا صاحب نے سوالیہ نگاہوں سے زوبیا کو دیکھا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ اس نے بڑے دکھ سے اپنی بہن کو دیکھا، جس نے اس کو غیروں کی طرح ہر حقیقت سے لا علم رکھا تھا۔ اسے تعصب نے آ گھیرا۔ بابا صاحب، بھائی کا اس میں کوئی قصور نہیں، سب کچھ میرا کیا دھرا تھا۔ بھابھی کو عین وقت پر علم ہوا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ شراز نے نینا پر الزام لگتے دیکھا تو فوراً وضاحت پیش کی۔ نینا ندامت سے گردن جھکائے ہوئے تھی۔ ساتھ سے وہاں رکا نہیں گیا، وہ وہاں سے چلے گئے، کیونکہ وجہ وہ سمجھ نہیں پائی۔ ہمیں صفائی نہیں سننی۔ بابا صاحب کافی غصے میں تھے۔ آپ جو کہنا چاہیں مجھے کہیے، کیونکہ سارا قصور میرا ہے۔ نینا بھابھی اور زویا بے قصور ہیں۔ شراز تڑپ اٹھا۔ اب کچھ کہنے کی ضرورت ہے نہ گنجائش، ہمیں جو فیصلہ کرنا تھا کر چکے۔ اگر کسی نے ہمارے فیصلے کی خلاف ورزی کی تو وہ بات ادھوری چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان کی ادھوری بات میں مکمل فیصلہ تھا۔ پھر کوئی چاہ کر بھی زویا کو نہیں روک پایا، اور وہ رات کی تاریکی میں اس طرح رخصت کی گئی گویا وہ کوئی لاش تھی جسے زیادہ دیر رکھنا ممکن نہ تھا۔
شراز اور آفاق اسے باہر تک چھوڑنے آئے تھے۔ آفاق نے بے حد نفرت سے عباد کو دیکھا تھا، البتہ شراز مطمئن تھا اور دکھی بھی۔ مطمئن اس لیے کہ زویا کو اس کی منزل مل گئی، اسے ایک ایسا جیون ساتھی ملا جو اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن دکھ اس بات کا تھا کہ اس کے لیے زویا کو اپنے تمام رشتے تیاگنے پڑے تھے۔ شاید زندگی اسی کا نام ہے۔ سعد خاموش تھے۔ نینا ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سعد، میں نہیں جانتی آپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن یقین کیجیے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ یوں تو میں تمام معاملے سے لاعلم تھی، لیکن جس حد تک واقف ہوئی تب میں نے ضرور شراز کا ساتھ دیا، کیونکہ اس کی نیت بالکل صاف تھی۔ وہ صرف اتنا چاہتا تھا کہ دو لوگ ایک بار مل کر اپنی ساری الجھنوں کو سلجھا لیں، اور تب شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور سب کچھ ویسا ہو جائے جیسا پہلے تھا۔ وہ یقین دلانے کی صحیح کر رہی تھی۔ ان کی خاموشی سے کوئی مطلب اخذ نہ کر پائی۔ اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں تو کم از کم اتنا تو بتا دیجیے کہ میں ایسا کیا کروں کہ آپ کو میری باتوں پر یقین آ جائے۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ یوں لگ رہا تھا کہ ذرا ساتھ نے اور بے رخی برتی تو اس کا دم نکل جائے گا۔ وہ کم از کم اس کی سچائی پرکھنے کے لیے ان دو زندگیوں کو ہرگز خطرے میں نہیں ڈال سکتے تھے، جن کی زندگیاں انہیں اپنی زندگی سے بڑھ کر عزیز تھیں۔ وہ نینا کے قریب چلے آئے اور نرمی سے اسے شانوں سے تھام لیا۔ دیکھو نینا، شراز میرا بھائی ہے جس پر خود سے بڑھ کر اعتبار کرتا ہوں، اور تم سے میری بہت سے رشتے ہیں۔ تم میری بیوی ہو، میرے اولاد کی نگہبان ہو۔ میری محبت جتنے رشتے ہیں اتنا گنا بھروسہ بھی ہے۔ مجھے پتا ہے تم لوگوں نے زویا کو تکلیفوں سے بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ تم لوگوں نے بابا صاحب کے بارے میں نہیں سوچا۔ دکھ ہے کہ زویا آخری وقت اس گھر سے ایک بہت بڑا الزام اپنے سر لے کر گئی ہے۔ وہ دکھی تھے۔ سعد، آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز۔ نینا بہت نادم تھی۔ نیدا، میں نے تم سے جو بھی کہا اس کی وجہ میری ناراضگی ہے، نہ ہی تمہاری کوتاہیاں گنوانا مقصود ہے۔ تم میری جیون ساتھی ہو، تمہیں یوں دیکھنا چاہیے کہ کس بات سے مجھے تکلیف پہنچی ہے اور کس بات سے نہیں۔ یہ اسی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ تمہیں جیون ساتھی کے ساتھ ساتھ احساس دلانا بھی ضروری تھا کہ احساس ہی دلوں کو جوڑتا ہے۔ وہ نرمی سے بولے۔ نینا اب مطمئن تھی۔ وہ بڑے غصے میں آ کر شراز سے کہہ رہی تھی، مجھے تم سے بالکل یہ امید نہیں تھی۔ تم نے بابا صاحب کے بھروسے پر پہلا ہی وار کیا۔ تمہاری وجہ سے جہانزیب بھائی اور مدت بھابھی کو کس قدر شرمندگی اٹھانی پڑی۔ کیا ضرورت تھی اتنا بڑا تماشا کرنے کی؟ امی پلیز جانے بھی دیں، اب ایک دوسرے کو کوسنے کا کیا فائدہ ہے؟ فراز نے بروقت دخل اندازی کی۔ شراز خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا اور فراز نرمی سے انہیں سمجھانے لگا، مامی پلیز بس بھی کیجیے، اب اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ زوبیہ انہیں سنبھالے ہوئے کہنے لگی۔ در اثنا وہ بڑی شدت سے روئے جا رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری ہر خواہش خراب ہے یا قسمت۔ آج بھی جب وہ اس گھر سے رخصت ہوئی تو پتہ چلا کہ میں نے چاہا تھا کہ میں اسے اس گھر سے رخصت کروں، لیکن اپنے ہر جذبے کو دفن کر دیتی کہ میرا دل جانتا ہے کہ میرا دل بدلنا چاہوں میں۔ مدت غم سے نڈھال تھی۔ مامی پلیز ایسا مت کہیے گا۔ وہ تڑپ اٹھی۔ اگر کل کو اسے کوئی تکلیف پہنچی تو اس سے زیادہ تکلیف آپ کو ہوگی، زوبیہ نے کہا۔ اس بات کا مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا کہ میں نے ایسی بیٹی کو جنم دیا جس کی وجہ سے آج وہ خود سے بھی نظریں ملانے کے لائق نہیں۔ ہم تو اس کا دکھ لے کر بھی یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے لیے خوشیوں کے نئے راستے تلاش کر لے گی۔ وہ اس سے بے حد متفکر تھی۔ دیکھو اب بابا صاحب اور جہانزیب کے درمیان فاصلے مزید بڑھ گئے ہیں۔ اس کے لیے میں زویا کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مدت بھی بہت دکھی تھی۔ سفینہ تنہا کمرے میں بیٹھی تھی۔ شادل ان کے پاس چلا آیا اور آتے ہی بولا، اب بھی وقت ہے پھپھو، اپنا فیصلہ بدل ڈالیے، ورنہ کل جو ہوگا اس کا اندازہ آپ بآسانی لگا سکتی ہیں۔ شادل، اگر کسی کا دکھ نہ بانٹ سکو تو اسے یہ مت بتاؤ کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ویسے بھی دو انسانوں کے درمیان جدائیوں کو ہوا نہیں دیتے، ورنہ انسان بہت سی چیزوں کے حرمت کے احساس سے محروم ہو جاتا ہے، اور ایسے میں اسے پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ سفینہ نے اسے بری طرح ٹوک دیا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بس ایک بات کو لے کر گھر میں لوگ ایک عجیب و غریب توہم میں مبتلا ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس کا نگاہ عباد کے ساتھ
جہاں زیب صاحب اور ان کی بیگم کی مکمل رضامندی کے ساتھ ہوا تھا۔ آج اگر وہ اپنی امانت لے گیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ دوسری بات یہ کہ زویا اور شادل کا معاملہ بہت خاص لوگوں کے درمیان ہے، جبکہ وہ دونوں ہی میرے لیے غیر اہم ہیں۔ شادل صاحب کوئی سے بولا۔ سفینہ نے اسے قدر ناگواری سے دیکھا۔ عباد اسے کمرے میں چھوڑ کر فرحان کو رخصت کرنے گیٹ تک گیا تھا۔ واپس لوٹا تو زویا اس کے ایک کرسی پر گمسم سا بیٹھے دیکھا۔ یہ گھر اس کے ایک دوست کا تھا جو اب لندن میں سیٹل ہو چکا تھا۔ عباد نے چند ہفتوں کے لیے اسے اس گھر کی چابی لے رکھی تھی۔ یوں بھی وہ سالوں بعد پاکستان آتا تھا، اس لیے اسے اس کی ضرورت کم ہی پڑتی تھی۔ عباد اس کے قریب اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرے ہوتے ہوئے بھی کسی اور کے بارے میں سوچ رہی ہو، وہ بھی آج کی رات؟ وہ شرارت سے بولا۔ زویا نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جس میں بہت کچھ تھا مگر محبت نہیں تھی۔ خفا ہو؟ وہ نرمی سے بولا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے بہت خوش ہونا چاہیے۔ اس نے الٹا سوال کیا۔ یقیناً، کیونکہ تم اس انسان کے ساتھ ہو جس کا ساتھ تمہاری زندگی سے بڑھ کر ہے، جس کی اس کائنات میں موجودگی تمہارے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ وہ پر یقین نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے بولا۔ وہ اس کی تاکید کا منتظر تھا۔ میں اس انسان کے ساتھ ہوں جسے میں جانتی تک نہیں، جس کا ہر فیصلہ، ہر لفظ انجان ہے، جس کی موجودگی میں آج میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اس کے الفاظ اور لہجے میں شدید غصہ تھا۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ عورت کبھی میرے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے گی جس کے لیے میں نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ عباد تعصب سے بولا۔ میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ میری محبت کبھی میری رسوائی کا باعث بن جائے گی۔ اس کے لہجے اور آنکھوں میں تعصب تھا۔ رسوائی؟ وہ حیران تھا۔ جب لڑکی گھر سے رخصت ہوتی ہے تو یہ عمل والدین کا فرض کہلاتا ہے۔ کسی عورت کی رسوائی کا باعث کیسے بن سکتا ہے؟ ہاں، بیٹی کو رخصت کرنا والدین کا فرض بھی ہے اور سب سے بڑی خواہش بھی، لیکن جس طرح آپ مجھے وہاں سے لائے ہیں وہ کسی بھی والدین کے فرض اور خواہش کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ رو پڑی۔ تو کیا چاہتی تھی تم؟ کہ میں دوسروں کے گناہوں کی سزا بھگتوں، تمہاری طرح سب کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن جاؤں، گویا میں انسان ہی نہیں؟ یا پھر مجھے اس قدر عظیم ہونا چاہیے تھا کہ انسان ہونے کا احساس ہی باقی نہ رہے؟ نہیں زویا بیگم، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا، نہ ہی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک ہی زندگی ملی ہے اور میں اسے اس کے مکمل احساس کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، اور ویسے بھی میں انسان ہوں۔ ایک وقت میں سب کو تو خوش نہیں رکھ سکتا، اور مت بھولے کہ تم اپنی زبان سے اعتراف محبت کر چکی ہو، اور اس اعتراف نے ہی میرے ارادوں کو مستحکم کیا، اس یقین کو زندگی دی کہ ہاں، جتنی ضرورت مجھے تمہاری ہے اتنی تمہیں بھی میری ہے۔ جتنا اہم مقام میں نے تمہیں اپنی زندگی میں دیا ہے، تم نے بھی اتنی ہی خاص جگہ مجھے اپنی زندگی میں دی ہے۔ وہ اس سے بہت کچھ جتا گیا۔ افسوس ہے مجھے ہر اس الفاظ پر جس کی بدولت آپ مجھے اس مقام تک لے آئے کہ جہاں اپنی ذات تک بے معنی ہو گئی ہے۔ افسوس ہے مجھے اپنے ہونٹوں سے نکلی ہر اس دعا پر جس کی بنیاد آپ کی طلب تھی، ہر اس خواب پر جس کی بنیاد آپ تھے اور مسٹر عباد کمال احمد۔ افسوس ہے، ہاں افسوس ہے مجھے اس رشتے پر جس کی وجہ سے میرے تمام رشتے ختم ہو گئے، اور ہمارے درمیان جو یقین، جو احساس تھا، اس کی موت ہو گئی۔ یہ الفاظ نہیں، وہ تیر تھے جو عباد کی روح میں پیوست ہو گئے۔ پل بھر میں وہ گھائل ہو گیا تھا۔ گہرے سناٹے اس کی ذات میں اترنے لگے۔ اس گھڑی عباد کو احساس ہوا تھا کہ رات گہری اور سیاہ تھی، مگر اس کی وقت سے زیادہ نہیں۔ اس نے بہت ذوق سے اسے دیکھا اور زویا سے بنا کچھ کہے کمرے سے چلا گیا۔ صادقہ کا فون سننے کے بعد ان کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر حیران و بے یقین تھی۔ کیا بات ہے؟ کس کا فون تھا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کمال احمد تھکے تھکے قدموں سے چلتے ہوئے صوفے پر ٹک گئے۔ یوں لگتا تھا کہ وہ یقین و بے یقین کسی کیفیت میں تھے۔ کچھ بتائیے تو صحیح، بات کیا ہے؟ ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ عباد، وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ کیا ہوا عباد کو؟ خدا کے لیے کچھ تو کہیے، میرا بچہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ یکدم تڑپ گئیں۔ عباد پولیس کی مدد سے اوان پیلس سے زویا کو لے گیا ہے۔ ان کے لہجے میں بڑی تھکن تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ سچ کہہ رہا ہوں، فراز کا فون تھا، اسی نے بتایا ہے۔ اچانک اتنا بڑا فیصلہ
وہ بھی بنا کسی کو بتائے، بنا کسی سے مشورہ لیے؟ صادقہ حیران تھی۔ دیکھا جائے تو اسے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کرنے والے ہم ہی ہیں۔ جب والدین اولاد کی خوشیوں، ان کی خواہشوں کو اور ان کے صحیح فیصلوں کو نظر انداز کرنے لگیں تو اولاد غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ کچھ ایسا ہی کیا ہے۔ کمال احمد سخت غصے میں تھے۔ میں نے؟ وہ اپنی سمت اشارہ کرتے ہوئے قدرے حیران تھی۔ جی ہاں، آپ نے، انہوں نے تصدیق کی۔ وہ آپ ہی تھی نا جنہوں نے اس کی سچی خوشیاں چھیننے کی کوشش کی تھی؟ تو دیکھیے صادقہ بیگم، جو آپ نے کیا اس کا صلہ آج آپ کو مل گیا ہے۔ آپ کا بیٹا آپ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ زویا حالات سے دل برداشتہ ہو کر خود ہی کہیں چلی گئی ہو اور اپنی عزت رکھنے کے لیے الزام عباد کے سر ڈال دیا ہو۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا۔ بس کیجیے، خدا کے واسطے بس کیجیے صادقہ بیگم، نہ جانے آپ کو خوف خدا کیوں نہیں ہے۔ وہ دھاڑے تو صادقہ سہم سی گئیں۔ بابا صاحب بے جان سے مخاطب تھے۔ کیا بات ہے؟ ناشتے کی میز خالی پڑی کیوں ہے؟ سب کہاں ہیں؟ کسی کو بھوک نہیں ہے؟ ویسے بھی رات کے واقعے کے بعد تو… رات کیا ہوا؟ انہوں نے بی جی کی بات کاٹ کر قدرے انجان بن کر سوال کیا، جس نے بی جی کو حیران کر دیا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ کل زویا اس گھر سے کس طرح رخصت ہوئی؟ بی جی کی حیرت کسی طرح کم نہیں ہوئی۔ ہم اس نام سے ہرگز شناسہ نہیں ہیں۔ ہاں، ہمیں اتنا ضرور یاد ہے کہ کل اس گھر سے ایک جنازہ اٹھا ہے۔ تو کیا ہوا؟ لوگ دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اب مرنے والوں کے ساتھ مرا تو نہیں جا سکتا نا؟ بابا صاحب بڑے اطمینان سے کہہ رہے تھے۔ مرنے والوں کا دکھ ہونا چاہیے، لیکن اس قدر نہیں کہ اپنی زندگی موت سے بدتر ہو جائے۔ وہ پتہ نہیں اتنے سنگ دل ہو گئے تھے یا اتنا کچھ ہونے کے باوجود مطمئن تھے۔ رشتہ تو انہوں نے جہازیب سے بھی توڑا تھا، لیکن ان کا ذکر کبھی معدوم نہیں ہوا تھا۔ تو پھر آج وہ کیوں ایسا کر رہے تھے؟ یہ بات بی جی کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ سب کو جا کر کہہ دو کہ حال میں آ جائیں، بابا صاحب نے حکم دیا۔ ملازم سر جھکا کر چلا گیا اور بی جی کو لگا کہ جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے، کیونکہ بابا صاحب کبھی بے مقصد کسی کو نہیں بلاتے تھے۔ نہ جانے کیوں بی جی کا دل بہت ڈر رہا تھا۔ کرن کی ہونے والی ساس قدرے حقارت سے بولی، ہم ایسی لڑکی سے اپنی بیٹی کی شادی ہرگز نہیں کریں گے جس کے بھائی یہ گل کھلاتے پھر رہے ہوں۔ لیکن اس میں معصوم بچی کا کیا قصور ہے؟ صادقہ نے احتجاج کیا۔ قصور؟ ہاں، جس گھر کے لڑکوں کی یہ کرتوت ہیں وہاں کی لڑکی کا کیا چلن ہوگا؟ وہ قدرے طنز سے بولی۔ دیکھیے، آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ میری بیٹی کے بارے میں اس طرح سے گفتگو کریں، وہ قدرے ضبط سے بولی۔ بی بی، شکر ہے کہ بروقت اس گھرانے کی اصلیت کھل گئی، ورنہ نہ جانے یہ لڑکی کس کس انداز میں ہمارے گھر کو جہنم بنانے کے جتن کرتی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی اور صادقہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو۔ وہ بمشکل چل کر ایک کرسی پر ٹک گئیں۔ یہ زندگی نے ایک اور روپ، ایک اور رنگ دکھایا تھا، ایک کے بعد ایک صدمہ۔ زندگی کس قدر بوجھل ہو گئی تھی۔ اب وہ سب کو کیا منہ دکھائیں گی؟ یہ سوچ کر ان کی تھکن بڑھا رہی تھی۔ انہوں نے گھبرا کر آنکھیں موند لیں۔ محبت ہمیں بہت کچھ دیتی ہے، بس ہم میں ہی جو حساب و کتاب میں گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی کا گھاٹا زیادہ لگتا ہے، حالانکہ اگر انسان یہ یاد رکھے کہ اسے کیا ملا ہے تو زندگی بہت سہل ہو سکتی ہے۔ لیکن شاید انسان خود اپنی مشکلات کم نہیں کرنا چاہتا۔ یہ زویا کا نظریہ تھا، لیکن نظریہ قائم کرنے اور اس کے تحت زندگی گزارنے میں بہت فرق تھا۔ یہ احساس اسے آج بہت شدت سے ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی سے محبت مانگی تھی جو اسے مل گئی تھی، لیکن پھر بھی تشنگی باقی تھی۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ زندگی جینے کے لیے محبت کافی نہیں ہوتی، سانس لینے کے لیے رشتوں کا ساتھ بھی ضروری ہوتا ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی، تبھی آہٹ پر وہ چونک اٹھی۔ کمرے میں داخل ہونے والا شخص اس کے یقین کے مطابق عباد ہی تھا۔ وہ اس کی جانب بنے دیکھے بنا الماری کی سمت بڑھ گیا اور جانے اس میں کیا تلاش کرنے لگا۔ زویا نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ عباد کی سرخ آنکھیں رت جگہ کی چغلی کھا رہی تھیں۔ اسے احساس تھا کہ کل رات اس نے عباد کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اسے احساس تھا کہ اس کی آنکھوں کی روشنی بجھ جانے کی ذمہ دار وہ خود ہے۔ وہی تو ہے جس کی وجہ سے عباد کا ہر خواب بکھر گیا، لیکن اسے ایسا کرنے پر مجبور کرنے والا بھی تو وہی ہے۔ اس نے کتنا بڑا قدم اس کی صلاح کے بغیر اٹھایا تھا۔ وہ اب تک وہ منظر نہیں بھولی تھی کہ جب سب کی نگاہوں میں اس کے لیے بے اعتباری تھی، اور بابا صاحب کے لفظوں نے تو اسے اس کا دل چھنی کر دیا تھا۔
اسے اپنی بات کہنے کا موقع تک نہیں دیا گیا، اور یہ سب عباد کی وجہ سے ہوا تھا۔ نہیں عباد کمال احمد، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے جیسا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا تو زویا نے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ تھوڑی دیر میں ایک عورت آئے گی، وہ اس محلے میں کام کرتی ہے، اس کے سامنے کوئی فضول بات کرنے یا الٹی سیدھی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ پلٹنے لگا، تبھی نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی۔ عباد کے قدم رک گئے۔ وہ پلٹ کر اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وفا ہو یا قربانی، سب کو صرف عورت سے منسوب کیا جاتا ہے؟ عورت کے آنسو سچ اور مرد کی خاموشی فریب ہوتی ہے۔ عورت کی مرضی کے خلاف کچھ ہو تو وہ دنیا کی مظلوم ترین ہستی قرار پاتی ہے، اور مرد کے دل کے 1000 ٹکڑے ہو جائیں لیکن کوئی اس سانحے کو اپنی ہمدردی کے 2 بول تک نہیں دیتا۔ وہ خفا سا تھا۔ زویا بیگم، ذرا نفع و نقصان کا حساب کیجیے، تب آپ کو احساس ہوگا کہ کس نے کیا اور کتنا کھویا اور کتنا پایا۔ تم نے وہ رشتے چھوڑے ہیں جنہیں تمہیں ہر صورت چھوڑنا ہی تھا، میرے لیے نہ صحیح، کسی اور کے لیے صحیح، لیکن میں نے ان رشتوں کو چھوڑا ہے جنہیں چھوڑنے کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم جاننا چاہتی ہو کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟ تو زویا بیگم، میں تمہیں اس لیے یہاں لایا ہوں کہ کہیں تمہیں وہ ادھوری زندگی نہ جینی پڑے جو ہمارے معاشرے میں بسنے والے لوگوں کے فیصلوں کے نتیجوں میں کئی عورتوں کے حصوں میں آتی ہے۔ میں تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں کہ نکاح کا فرض نبھا سکوں، تمہیں تمہارے حصے کی تمام تر خوشیاں دے سکوں جس پر صرف تمہارا حق ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ تم محبت کو دھتکار رہی ہو، لیکن محبت اب بھی تمہیں پکار رہی ہے، اور میں اس قدر بدقسمت ہوں کہ میرے سامنے محبت کا سمندر ہے اور میری پیاس صحرا سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، اور درمیان میں انتظار ہے، ایسا انتظار جس کے کوئی منزل نہیں۔ اب فیصلہ کرو زویا بیگم، گھاٹا کس کے حصے میں زیادہ آیا؟ وہ اتنا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کیوں؟ وہ نہیں جانتی تھی، یا پھر شاید جان بوجھ کر نظر انداز کرنا چاہتی تھی۔ بابا صاحب کا یہ جملہ سب کی سماعتوں پر بم کی طرح گرا تھا۔ کل زوبیہ اور شادل کا نکاح ہے۔ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے، جیسے ان کے لفظوں کی تصدیق چاہتے ہوں۔ بابا صاحب، اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو زویا۔ بابا صاحب کے گھورنے پر سمن کی ہمت وہیں دم توڑ گئی، اس لیے بات بھی ادھوری رہ گئی۔ بابا صاحب، ابھی زوبیہ کی پڑھائی بھی تو جاری ہے۔ ایاز نے سمجھداری سے کام لیا۔ وہ شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے۔ انہوں نے ایک جملے میں بات ختم کر دی۔ لیکن ہم اتنی جلدی تیاریاں کیسے کریں گے؟ بی جی پریشان تھی۔ نکاح گھر میں سادگی سے ہوگا، کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، نہ کوئی باہر سے آئے گا، انہوں نے ذرا جتانے والے انداز میں کہا۔ ایک بار اگر شادل اور زوبیہ سے پوچھ لیتے تو؟ رضیہ دھیرے سے بولی، اس کی ضرورت نہیں۔ وہ اسی انداز میں بولے، مگر بابا صاحب۔ زینت بھی کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر بابا صاحب نے اس انداز میں انہیں دیکھا کہ وہ سہم گئیں اور سمجھ گئیں کہ بابا صاحب اس بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتے۔ ایسے میں خاموشی ہی بہتر تھی۔